اور تجوید وہ بھی ان علوم میں سے ہیں جو قرآن کے شائع نشان ہیں. حرف مخرج کے اعتبار سے جاننا اور وصف کے ساتھ یہ واجب ہے. والاخذ بالتجوید حتم لازم. تجوید سے مراد قرآن کے نخرے نہیں ہیں بیٹے اور کان پہ ہاتھ رکھو اور اوپر ہو جاؤ نیچے ہو جاؤ، ایک آیت پڑھو اور ایک چھوڑو، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو، اکو بکو سندر بکو. یہ جہلائے زمانہ، ان کے لیے حدیث میں آیا ہے کثر القراء ویقل الفقہاء. پڑھیں گے سمجھیں گے کچھ بھی نہیں، توتی چوری خرے. قاری صاحب ہوگا بس اعوذ باللہ و بسم اللہ میں نخرہ بازی شروع کر لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلاوت کرتے تھے صحابہ، پھر تو یہ وہیں بیٹھے رہتے مدینے کے سامنے، پھر اسلام آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ خود ان کو فیض نہیں ہے. باہر ملکوں سے جو قراء آتے ہیں ان کے دیکھو چہرے کیسے عجیب و غریب ہے، آدمی کا دل روتا ہے. فقہاء کہتے ہیں بس قرات اتنی واجب ہے جس سے آدمی کی نماز صحیح ہو جائے، ما تجوز بہ القرات، اور ایک حرف جب ادا ہو جائے اور اس کو پتہ ہو کہ یہ فلاں حرف ہے بھئی یہی کافی ہے. ان کے نخرے فخر مراد نہیں ہے وجوب سے. جمال القرآن میں اور فوائد مکیہ اور متن الجزری میں یہ بے ٹے نہیں ہے، وہاں اصل مخارج اور اس کے اوصاف ہے. ان کے امتیاز کو علم کہتے ہیں کہ بھئی یہ سین اس طرح صفیری ہے اور شین اس طرح شجری ہے، اس کا فرق، اور ضاد اور ضاد اور طا اور ضا اور دال اور زال اور زال اور زی، اس کے درمیان فروق اعتباری آئے. جب آدمی کوشش اور محنت کرے بقیہ جتنے تسامح ہے وہ سب معاف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تعجب کرتا ہوں علماء کرام پر کہ ان کی موجودگی میں قرات کے میلے ٹیلے ہو رہے قرات کے نام پر، اور قراء کی بیکری ہو رہی، بیکریاں. 2.5 لاکھ کا جلسہ اور 4 لاکھ کا جلسہ. استغفر اللہ. بہرحال آپ علم پڑھ رہے ہیں اور فقہ پڑھ رہے ہیں، جو ضرورت دین ہے اور فضیلت دین ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور باقی لوگوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے دعا فرمائیں. اور بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے سورۃ فرقان تلاوت کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پہ اعتراض ہوا. خدمت اقدس میں لے گئے، آپ نے ان سے کہا پڑھو، انہوں نے پڑھ لی، فرمایا ھکذا انزلت. پھر حضرت عمر سے کہا آپ پڑھے، انہوں نے پڑھی، فرمایا ھکذا انزلت. یہ دونوں صحیح ہے. معمولی سا اختلاف تو قراء میں ہے نا، ورش میں ہے، حمزہ میں ہے، حفص میں ہے، نافع میں، سب میں تھوڑا تھوڑا چلتا ہے. انزل القرآن علی 7 احرف، 7 لہجوں میں قرآن پڑھا گیا ہے اور نازل ہوا، اجازت آئی. کیونکہ عرب بائدہ اصل العرب 7 قبیلے تھے اور ان کے درمیان لب و لہجے کا تھوڑا سا فرق تھا. اگر سب قبیلے کو ایک قبیلے کا پابند کر لیتے تو دقت اور دشواریاں پیدا ہو جاتی. اور ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن اس لیے تو نہیں آیا کہ لوگ مشقت میں پڑ جائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے اس میں آسانیاں ڈالی ہے. تو آپ کی درخواست پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل 7 لہجوں میں پڑھنے لگا، 7 لہجوں میں آپ کو پڑھایا.